وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہو دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ، ہمیں بخش دے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہو، حِطَّةٌ، ہمیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، اس کے نتیجے میں نغفر لکم، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہیں بخش دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اور تم کہو ہمیں بخش دے تو ہم بخش دیں گے تمہیں تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وَسَنَزِيدُ، اور ہم زیادہ دیں گے، وَسَنَزِيدُ، اور ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ اجر دیں گے نیکی کرنے والوں کو، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَبَدَّلَ، تو تبدیل کر دیا، فَبَدَّلَ، تو تبدیل کر دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں نے جنہوں نے، ظَلَمُوا، ظلم کیا تھا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً، بات کو، قولاً، بات کو، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو، غیر الذی، اس کے علاوہ سے جو، قیل لہم، ان سے کہی گئی تھی، غیر الذی، اس کے علاوہ سے جو، قیل لہم، ان سے کہی گئی تھی، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو اس بات کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا تھا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمانوں سے، بما کانوا، اس وجہ سے کہ وہ، یفسقون، نافرمانی کرتے تھے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمانوں سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاکُمْ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ
ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، مگر ہوا یہ کہ ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی جو بات ان سے کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کی غذائی ضروریات غیر معمولی اور معجزانہ طریقے سے پوری فرمائی، اور حق تعالی شانہ نے انہیں فرمایا کہ یہ تم پر اللہ تعالی کے احسانات ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم یہ اپنی ضروریات پوری کرو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا نہ بھولنا۔ گزشتہ آیات میں بھی حق تعالی شانہ نے یہ چیز واضح کر دی، اور جو آئندہ آیات آ رہی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے کی بجائے انکار اور معصیت کو اپنا طرز عمل بنا لیا۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات میں اسی قسم کے ان کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کو پیش آئے ایک تاریخی واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد پیش آیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال قبل فوت ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے حق تعالی شانہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بیت المقدس جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میری موت بیت المقدس کے قریب آئے اور میں ان مجرموں میں نہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ حق تعالی شانہ کی اجازت سے بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، جب آپ وہاں پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی اور وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حق تعالی شانہ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو آپ کا نائب اور خلیفہ بنایا۔ یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ساتھ تھے، اور 16ویں پارے کے شروع میں 15ویں پارے کے بالکل آخر میں یہ واقعہ حق تعالی شانہ نے ذکر کیا ہے۔ تو وہاں پہ قرآن پاک میں حضرت یوشع علیہ السلام کا نام تو نہیں ہے، لیکن مفسرین نے یہی وضاحت کی ہے کہ یہ خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے نائب بنے۔ تو بہرحال حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے حکم دیا کہ آپ یہ جو بیت المقدس شہر ہے، اس شہر میں بنی اسرائیل کو لے کر داخل ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ اس شہر کو فتح کریں، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں کا بادشاہ بہت زبردست ہے، طاقتور ہے، تو وہ لوگ ڈر گئے اور جہاد کرنے سے پیچھے ہو گئے۔ اس پر حق تعالی شانہ نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں بطور سزا کے 40 سال تک میدان تیہ میں حق تعالی شانہ نے گھمایا ان کی سزا کے طور پر۔ بہرحال جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حق تعالی شانہ کے نبی ہوئے تو آپ سے حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ آپ یہ جو بستی ہے بیت المقدس، وہاں پہ ان لوگوں کو لے کر داخل ہو جائیں، اور جو پرانی نسل تھی، پرانے لوگ تھے، وہ اس وقت تک ختم ہو چکے تھے، اور نئے لوگ جوان ہوئے تھے، وہ لوگ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہوئے، اور ان لوگوں نے جہاد کیا اور پھر جو بیت المقدس تھا اسے فتح کیا۔ اس سے پہلے یہ لوگ چونکہ من و سلوہ کو استعمال کر چکے تھے اور حق تعالی شانہ کی بہت ساری نعمتوں کو یہ استعمال کر چکے تھے، تو انہوں نے حق تعالی شانہ سے اس قسم کا مطالبہ بھی کیا کہ اب یہ جو چیزیں آپ آسمان سے نازل کرتے ہیں، ہم انہیں کھا کھا کے تھک چکے ہیں، اب ہمیں دالیں، پیاز اور اس قسم کی چیزیں نا آپ ہمیں عطا کریں جنہیں ہم کھائیں۔ یہ واقعہ مفصل اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر پھر حق تعالی شانہ نے انہیں یہ حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ اس بستی میں تم داخل ہو اور یہاں سے جو تمہارا دل چاہے جی بھر کے استعمال کرنا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور پھر حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ ہم تمہیں ایک نعمت دے رہے ہیں کہ اتنا طویل عرصہ تم نے جنگل میں گزارا ہے، تو اب تم پر یہ لازم ہے کہ اس شہر میں جب داخل ہو تو میرا شکر بجا لاؤ، اور اس لیے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ یہاں پہ حق تعالی شانہ نے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کہ دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ آج کل تو جدید طرز کے ہمارے شہر بن گئے ہیں، اگر آپ پرانے شہروں پر نظر دوڑائیں تو لاہور کا جو پرانا شہر ہے، اندرون شہر کہا جاتا ہے، تو اس میں داخل ہونے کے لیے دروازے اب بھی موجود ہیں جو پرانے زمانے میں موجود تھے۔ اسی طرح اور جو پرانے شہر ہیں ان میں اب تک پرانی نشانیاں موجود ہیں
کہ ہر جگہ سے شہر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا تھا، بلکہ مخصوص راستے ہوتے تھے، ان راستوں کے ذریعے ہی شہر میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ تو اسی طرح حق تعالی شانہ ان حضرات کو فرما رہے ہیں کہ جب تم اس شہر کے دروازے سے داخل ہو تو تم نے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ شہر میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، اور دوسرا مطلب جو غالب مراد ہے وہ یہ ہے کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو اس کیفیت میں داخل ہو کہ تمہارا جو سر ہے وہ جھکا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر، تمہارا دل شکرانے کے جذبات سے لبریز ہو اور تمہارا جو سر ہے وہ جھکا ہوا ہو۔ مقصد یہ تھا کہ اس شہر پر حق تعالی شانہ نے محض اپنے فضل سے تمہیں فتح عطا کی ہے اور اس کا قبضہ عطا کیا ہے، تو اب اس فتح کے بدلے میں، اس قبضے کے بدلے میں غرور اور تکبر نہ کرنا، بلکہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا۔ ایسا کرنا انبیاء اکرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طرز عمل اور شیوہ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ معظمہ فتح کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور داخلے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے تھے اور آپ کا سر اس قدر نیچے جھکا ہوا تھا کہ بار بار آپ کا سر کجاوے کی اگلی لکڑی کو لگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اکڑ کر داخل نہیں ہوئے، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو یہ چاشت کا وقت تھا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ان تمام باتوں کا آئینہ دار ہے جو حق تعالی شانہ بنی اسرائیل کو جن باتوں کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ استغفار اور ذکر اللہ بھی کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بے بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے تو آپ نے انہیں سزا دینے کے بجائے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا جس کو دیکھ کر 2-3 سالوں میں، چند ہی سالوں میں سارا جزیرہ عرب جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار مان لیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی آپ کے بعد یہی طرز عمل اختیار کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب ایران کا دارالحکومت مدائن فتح کیا تو آپ نے اس قلعے میں جا کر 8 رکعت نماز ادا کی۔ یہ آپ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر تھا جو فتح و کامیابی پر پیش کیا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو بھی یہاں پہ یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں فتح حاصل ہو جائے اور اس بستی میں داخل ہونے لگو تو تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا، عاجزی کا مظاہرہ کرنا ہے اور سجدہ شکر بجائے لاتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ یہ آسمانی تعلیمات کا اہم اصول ہے۔ غزوہ بدر میں جب بڑے بڑے کفار مارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح دی، تو اس موقع پر اہل ایمان نے شکرانہ کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھے اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے اہل ایمان کو ظالموں سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریائے قلزم سے آپ کو نجات ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس موقع پر سجدہ شکر ادا کیا۔
جو ہماری شریعت ہے اس میں سجدہ شکر کی ادائیگی ایک مستحسن فعل ہے، اور اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد سجدہ شکر ادا کیا جائے۔ لیکن اگر موقع کی مناسبت سے، وقت کی کمی کی بنا پر یا کسی بھی سبب سے صرف سجدہ کر لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے کہ ہمیں کوئی خوشی حاصل ہوئی، کسی مصیبت سے نجات ملی، تو اس موقع پر سجدہ شکر ادا کرنا یہ مستحسن فعل ہے۔ بہرحال یہ جو بنی اسرائیل تھے اس موقع پر حق تعالی شانہ نے انہیں 2 حکم دیے۔ ایک حکم تو یہ دیا کہ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوں۔ ان لوگوں نے اس حکم کی نافرمانی کی اور اکڑتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، تکبر کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، شکر کرتے ہوئے شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ دوسرا کام حق تعالی شانہ نے فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، جب تم اس شہر میں داخل ہو تو کہنا حِطَّةٌ، کیا کہنا؟ حِطَّةٌ۔ حِطَّةٌ کا معنی ہے ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یہ اصل عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں بنتا ہے مسألتنا حِطَّةٌ، پورا جملہ یوں بنے گا مسألتنا حِطَّةٌ، ہمارا سوال ہے معافی کا، ہمارا سوال ہے معافی کا۔ تو حق تعالی شانہ نے کہا تم یہ کہتے ہوئے شہر میں داخل ہونا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا نغفر لکم خطایاکم، تم ہم سے معافی مانگو گے، نغفر لکم خطایاکم، پیچھے تم نے جتنی خطائیں کی ہیں، نغفر لکم، ہم تمہیں وہ ساری کی ساری خطائیں معاف کر دیں گے۔ صرف معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ فرمایا وسنزید المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ اجر دیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس دونوں حکموں کو تبدیل کر دیا، دونوں حکموں کو تبدیل کر دیا۔ شہر میں جب داخل ہوئے تو اس وقت سجدہ شکر بھی ادا نہیں کیا، اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور دوسرا شہر میں جب داخل ہوئے تو حِطَّةٌ کی بجائے ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حِنطَةٌ، حِطَّةٌ کی بجائے کہنا شروع کر دیا حِنطَةٌ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا استغفار کرنا، اللہ مجھ سے معافی مانگنا، حِطَّةٌ کہنا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن انہوں نے کہنا شروع کر دیا حِنطَةٌ۔ حنطا کا لغوی معنی ہے گندم، حنطا کا لغوی معنی ہے گندم، تو گویا ان لوگوں نے اپنے طرز عمل سے یہ کہا حبۃ فی شعرۃ، کہ ہمیں ایسی گندم چاہیے جو خوشے کے اندر ہو، خوشے کے اندر ہمیں گندم چاہیے، یعنی تر و تازہ گندم ہمیں چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنی لالچ اور اپنا حرص جو ہے شہر میں داخل ہوتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اور یہ جو حق تعالی شانہ نے انہیں ایک بہت اچھا جملہ حِطَّةٌ مختصر بتایا تھا کہ معافی مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اس کو بدل کر ایسا جملہ بنایا حِطَّةٌ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مذاق بنا کر رکھ دیا، اور ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگے جو حد درجے کی بے ادبی، گستاخی اور سرکشی پر مبنی تھی۔ تو یوں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا یوں کرنا، اس فعل کو بھی بدل دیا کہ سجدہ شکر کی بجائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یوں کہنا، اس قول کو بھی تبدیل کر دیا۔ تو اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے یہاں پہ فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلموا کا یہ جملہ یہاں پہ بتلا رہا ہے کہ یہ فعل سارے بنی اسرائیل نے نہیں کیا، بلکہ بنی اسرائیل میں سے کچھ ظالم لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا تھا۔ جیسے پہلے بھی یہ بات گزر چکی کہ بچڑے کی پوجا کرنے والے سارے بنی اسرائیل نہیں تھے، بلکہ کچھ افراد تھے جو بنی اسرائیل میں سے بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اسی طرح یہ کام بھی
सब बनी इसराइल ने नहीं किया, बल्कि बनी इसराइल के चंद अफराद ने किया। इसका नतीजा क्या हुआ? हक ताला शानहू ने इस पर नाराजगी का इजहार किया और फरमाया फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुकून। हमने जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़न, हमने जालिमों पर अजाब नाजिल किया, मिनस समाई, आसमानों से। अब क्या अजाब नाजिल हुआ, इसकी यहाँ पे वजाहत नहीं है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने ताउन की बीमारी की सूरत में उन पर अजाब नाजिल किया। जैसे अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ कोरोना फैला ना, तो इस तरह हक ताला शानहू ने उन पर ताउन की बीमारी की सूरत में अजाब नाजिल किया। सिर्फ एक दिन में 24,000 अफराद जो हैं वो मौत का शिकार हुए और कुल 70,000 आदमी इस अजाब में मुब्तला हुए। बहरहाल 2-4 दिन ही ये ताउन की बीमारी उनमें रही और इसने बनी इसराइल के काफी सारे अफराद का ना सफाया कर दिया। तो ये हक ताला शानहू ने आसमान से उन पर अजाब नाज़िल किया। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाई, हमने ज़ालिमों पर आसमान से अजाब नाज़िल किया। क्यों नाज़िल किया? फरमाया बिमा कानू यफ़सुकून, इस वजह से कि वो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे, अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करते थे। और ये हकीकत है कि आज भी जब कोई अल्लाह ताला की के अहकाम की नाफरमानी का इर्तिकाब करता है, तो वो अल्लाह ताला के अज़ाब की ज़द में आ जाता है। बाज़ औक़ात हक़ ताला शानहू मोहलत दे देते हैं, जो उसकी हिकमत का वो तकाज़ा है, और बाज़ औक़ात हक़ ताला शानहू नक़्दो-नक़्द उस बंदे को अज़ाब में गिरफ्तार कर देते हैं। अगर कोई गलती हम करें और उस पर अल्लाह ताला की जानिब से सज़ा ना आए, तो उस पर हमें अकड़ना नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी माँगनी चाहिए। अल्लाह ताला जो इंसानों को गुनाहों पर सज़ा नहीं देता, ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बरकत है कि उनकी बरकत की वजह से हमें फ़ौरी तौर पर अज़ाब में, सज़ा में गिरफ्तार नहीं किया जाता, मोहलत दी जाती है तौबा की। और कुरान पाक में कितनी चीज़ें ऐसी आयात ऐसी हैं जिनसे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि जो ज़मीन की आबादी है वो इंसान की नेकी और इताअत से होती है और मखलूक की बुराइयों की वजह से इसकी बर्बादी होती है। और ये जो हमें मसाइब, मुश्किलात, परेशानियाँ आती हैं, कुरान पाक कहता है कि ये हमारे अमाल का नतीजा होती हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचती है तो वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों की वजह से पहुँचती है। व याफू अन कसीर, जबकि बहुत सारे गुनाहों को तो अल्लाह ताला मुआफ़ ही कर देता है, पकड़ ही नहीं करता। तो ये खेल तमाशा, लाहव लाभ, बदकारी, फहाशी, ज़िना, सूदखोरी, गीबत, डाका ज़नी, लूट मार, लोगों का माल गलत तरीकों से खाना, ये सारे फसाद की सूरतें हैं। हक़ ताला शानो हम सब को इनसे महफूज फरमाए। ज़ाहिर है कि जो ज़मीन में गुनाह कम होंगे, तो हक़ ताला शानहू की रहमतें ज़्यादा से ज़्यादा नाज़िल होंगी। और जब अल्लाह ताला की रहमतें हम पर नाज़िल होंगी, तो हम सबको चैन और सुकून जो है ना, वो अल्लाह ताला की जानिब से अता होगा। और जब हम गुनाह करेंगे, तो फिर चैन भी नहीं मिलेगा, सुकून भी नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला की जानिब से अज़ाब भी आएगा। बहरहाल हक़ ताला शानहू हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे घर-बार की, अपनी नाफ़रमानियों से हिफ़ाज़त फ़रमाए और हम सबको हक़ ताला शानहू अपने फ़रमाबरदार बंदों में शामिल फ़रमाए और गुनाहों के कामों से हम सब की हक़ ताला शानो हिफ़ाज़त फ़रमाए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।